رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد حسین ابن سرور حسین، مظفر حسین ابن سرور حسین، وقار حسین ابن سرور حسین، مرتضی حسین ابن سرور حسین، مصطفیٰ حسین ابن سرور حسین، مکرم حسین ابن سرور حسین، ذیشان حسین ابن سرفراز حسین اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھنے پر محمد. قرآن کریم کی یہ نہایت ہی مشہور و معروف آیت کہ جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس سے ہمارے قوم کا بچہ بچہ واقف ہے، اور اس کی شان نزول سے بھی واقف ہے، اس کی اہمیت سے بھی واقف ہے. لیکن چند باتیں آپ کے سامنے اس آیے کے ذیل میں پیش کرنا ہے.
عنوان سخن جس موضوع کو میں نے بنایا ہے وہ ہے معرفت امام حسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس عنوان کے ذیل میں اپنی معروضات کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گفتگو کوئی موضوع چھیڑا جاتا ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلی بات جس چیز کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سارے موضوعات کے درمیان میں، اتنی ساری باتوں کے درمیان میں اس موضوع کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا۔ جب تک موضوع مشخص نہ ہو جائے گا تب تک اس کی اہمیت کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا ہے۔ موضوع کو مشخص کرنے کے بعد چند باتیں اس کی اہمیت کی طرف بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آئندہ جو آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا ہے، اپنی معروضات کو پیش کرنا ہے، آپ لوگ ذہن میں بہرحال ایک خاکہ رہے، تاکہ دونوں طرف سے یہ رابطہ کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور جس آمادگی کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائیں گے تو بات آسانی سے منتقل ہو جائے۔ جیسے اسکولز میں کہا جاتا ہے کہ کل فلاں سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، کل فلاں چیپٹر پڑھایا جائے گا، تو آپ تھوڑا سا دیکھ کے آئیے گا۔ تو ٹیچر کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، میں پوچھوں گا آپ نے تو دیکھ ہی لیا ہوگا تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کا ذہن بھی آمادہ رہے۔ اگر جیسا کہ میں نے اس دن گزشتہ مجالس میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ مجلس کے بعد میں یہاں رہوں گا، تاکہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو میری تقریر سے متعلق تو وہ مجھ سے دریافت کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کی وجہ اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، بظاہر یہ بہت ہی ریگولر سا موضوع دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی ماہ محرم و سفر میں امام حسین کی شان میں ہی کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور امام حسین سے متعلق ہی اکثر مجالس ہوتی ہیں۔ تو اس تقریر میں کیا ایسا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ ہندوستان یا تاریخ مؤمنین ہندوستان کو اگر دیکھا جائے، یا اور ذرا دائرہ اس کو وسیع کر دیا جائے، امت مسلمہ اور وہ افراد جو اس ملک میں صدیوں سے رہتے آئے ہیں، اس خطے میں صدیوں سے رہتے آئے ہیں، ان کے یہاں امام حسین سے متعلق ایک خاص محبت پائی جاتی ہے، ایک خاص انسیت پائی جاتی ہے۔ شاید اس کا سبب بھی یہ ہو کہ ہم اس سرزمین پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آنے کی خواہش امام حسین نے کی تھی، ایسی سرزمین پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آنے کا امام نے اظہار کیا تھا، اظہار خیال کیا کہ اگر مجھے کہیں نہیں جانے دے رہے ہو تو مجھے آزاد کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں سرزمین ہندوستان کی طرف چلا جاؤں گا۔ اب جو کہ یہاں کا اگر آپ تاریخی مطالعہ کریں، تاریخ ہندوستان کو اگر دیکھیں تو اس سرزمین کے لوگ امام حسین سے ایک خاص قسم کی محبت رکھتے ہیں، ایک خاص قسم کی عقیدت رکھتے ہیں، نہ فقط مسلمان بلکہ ہر قوم جو ہندوستان کی رہنے والی ہے، ہندوستان میں زندگی گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، وہ سب کے سب اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ اور بہت سارے علاقوں میں جہاں پر شاید مومنین نہیں ہیں تو وہاں پر غیر مومن، کہیں پر غیر مسلم بھی امام حسین کا غم مناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف بات نہیں ہے،
یہ حقیقت بھی ہے. اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہو تو میں بعد میں دینے کے لیے بھی آمادہ ہوں. ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں جن کا نام ہے حسینی برہمن. اگر جنہوں نے نہ سنا ہو تو وہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ صدیوں سے ہم اور آپ کے انتظار میں نہیں تھے کہ ہم آئیں گے چاہنے والے شیعان امام حسین اہل بیت کے چاہنے والے آئیں گے اور ان سے وہ متاثر ہو کر وہ امام حسین کا غم منا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ خود ایک خاص عقیدت اور ارادت رکھتے ہیں امام حسین کی شان میں, جس کے لیے وہ آج بھی محرم میں امام حسین کا غم مناتے ہیں. اس سے ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے, تھوڑا بات کڑوی ہے لیکن ذرا سن کے تحمل کر لیجئے گا. یہ جو ہمارے یہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے عزاداری امام حسین نہ کیا تو پھر کون کرے گا, اور ہمارے اندر یہ ایک فخر, اور کبھی کبھی یہ فخر جو ہے غرور میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہی وہ چنا گیا ہے مولا کے اوپر اشک بہانے کے لیے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو دعائے فاطمہ کا نتیجہ ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جن کے حق میں دعا کی گئی ہے. ہم ہی وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے, چنا ہے کہ امام حسین کے اوپر اشک بہائیں گے. یہ ہمارا خیال خام ہو سکتا ہے, یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے, جب تک کہ ہم اپنے کردار کو کردار حسینی نہ بنا لیں, جب تک کہ ہم اپنے آپ کو سچی اور حقیقی معنی میں اپنے آپ کو حسینی نہ بنا لیں گے. یہ ہمارا خیال ہے. اور رہی بات امام حسین پر گریہ کرنے کے لیے, تو ہم یہ بھول جائیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو امام حسین کے اوپر کوئی روتا نہیں, ہم نہ ہوتے تو امام حسین کے اوپر کوئی گریہ نہ کرتا, ہم نہ ہوتے تو امام حسین کی فرش عزا نہ بچتی. تو یہ قومیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن کی طرف سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو غرور نہ کرنا, اگر ہم چاہیں گے تو امام حسین کے لیے ایسے لوگوں سے فرش بچھوا لیں گے جو ان کو ماننے والے بھی نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. امام حسین کے فرش کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے شرط ہے, نہ مسلمان ہونا شرط ہے. امام کے گریہ کے لیے اللہ نے مختلف انتظامات کر رکھے ہیں. تم نہ کرو گے میں کسی اور سے کروا لوں گا. یہ شرف جو ہمیں ملا ہے, یہ نوکری جو ملی ہے, اس کے بارے میں ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اس کو غنیمت شمار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس لائق سمجھا ہے کہ ہم اس فرش کو بچھاتے ہیں. ورنہ دنیا میں ہزاروں قوم ہیں, کروڑوں انسان ہیں, کسی سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے. انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے. اب اس ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں رہنے کے بعد, ایسی سوسائٹی میں رہنے کے بعد, ہم نے یہ دیکھا کہ بجائے اس کے کہ دوسرے اگر اعتراض کر رہے ہوتے کہ امام حسین کے اوپر کیوں آنسو بہایا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے, اتنے سال گزر گئے, اتنی صدیاں بیت گئیں, ابھی تک آپ گریہ ازاری کر رہے ہیں. اگر دوسرے اعتراض کر رہے ہوتے تو ہم ان سے کچھ کہتے, ان سے کچھ شکوہ کرتے, یا ان کو ہم دلیلیں بیان کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہی کچھ مسلمان کہے جانے والے لوگ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ امام حسین پہ گریہ کب تک. اور انداز الگ الگ ہے, ذرا انداز کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ دوسرے مذاہب کے, دوسرے مذہب کے, دوسرے مسلک کے ہیں, ان کا انداز کچھ اور ہے. کچھ لوگ ہمارے درمیان میں ہیں جن کا انداز کچھ اور ہے. مولانا نے بھی اپنی مجلسوں میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مال, اور کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کا بیان آتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, یہاں کا پیسہ اٹھا کے وہاں لگا دیجئے, اس کے یہاں سے کٹوتی کر کے کہیں اور صرف کر دیجئے. تو یہ صرف باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا کوئی رد عمل, کہیں کوئی اگزامپل دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ کہیں کچھ دکھائی دیا ہو, کسی نے ایسا کام کیا ہو اور اس سے وجہ سے کچھ کام ہو گیا ہو. مثال کے طور پہ ہم نے مجلس میں تبرک کم کر دیا, ہم نے مجلس کا منعقد کرنا کم کر دیا, اور جو اس سے پیسے بچے ہوں اس سے ہم نے کوئی بہت بڑا انسٹیٹیوشن کھول لیا ہو.
ابھی تک تو میری نگاہ میں نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ پتہ ہوگا تو مجلس کے بعد میں یہاں رہوں گا, ضرور بتائیے گا تاکہ اگلی بار میں اس بات کو نہ کوٹ کروں. جب تک نہیں پتہ ہے تب تک تو میں بہرحال مجھے یہ اختیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دبے الفاظ میں اور کہیں نہ کہیں ایک شاید, اب ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آپ کانسپریسی تھیوری پیش کر رہے ہیں, نہیں, ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کچھ افراد نہ ہوں, لیکن شیطان تو بہرحال ہے. شیطان کو کبھی افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی صرف وسوسے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج دیکھیے, ایک بات میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, آج پھر دہرا دوں کہ شیطان ہمیشہ اس دروازے سے آتا ہے کہ جس دروازے سے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سیف ہے. آپ مسجد کی چاروں طرف جا کے دیکھیے, ہر دروازے پہ کہیں نہ کہیں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوگا. بینکس میں بھی دیکھیے, سوسائٹیز میں بھی دیکھیے, ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں. جب آپ جا کے ملاحظہ کریں گے اور دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بلینک سپاٹ ضرور مل جائے گا کہ جس طرف سی سی ٹی وی نہ ہوگا. اور اب جب سیکیورٹی والے سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی اس طرف سی سی ٹی وی کیوں نہیں لگا ہے, کہہ رہے آپ دیکھ رہے ہیں دیوار 25 فٹ اونچی ہے, ادھر سے تھوڑی نہ کوئی آئے گا, یہ تو سامنے کا راستہ ہے, اب یہاں سے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے دکھ جائے گا. تو یہ کیونکہ اطمینان انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ یہاں سے آئے گا تو دکھ جائے گا, ادھر کی دیوار اونچی ہے تو ادھر سے نہیں آئے گا, تو پتہ یہ چلا کہ جدھر سے اطمینان ہے ادھر ہی سے آ گیا. شیطان کا بھی کام یہی ہے کہ جس طرف سے انسان سب سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے اسی طرف سے شیطان آتا ہے. ایک عالم کا واقعہ ہے کہ وہ عالم نے یہ سوچا کہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے ایک 40 دن کا ایک عمل انجام دیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شیطان کو احضار کروں اور شیطان سے گفتگو کرنے کے بعد اس کو سمجھاؤں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے, ہر آدمی کو ورغلا رہے ہو, ہر آدمی کو بہکا رہے ہو, ہر آدمی کو غلط راستے پہ بھیج رہے ہو. بیٹھ کے بات کرتے ہیں, انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. یہ مسئلہ ختم کرو, کب تک چلے گا؟ اتنے 1000 سال سے لوگوں کو بہکا رہے ہو, کیا ملا؟ صرف لوگوں کو ہی بہکانے کی وجہ سے بیچارے نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں چلے جا رہے ہیں. اس عمل انجام دینے کے بعد 40 دن کے بعد شیطان حاضر ہوا. آنے کے بعد اس عالم دین کے پاس بیٹھا اور پوچھا, خیریت تو, کیوں مجھے بلایا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے جتنے بھی سوالات ہیں, تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں, تمہارے جتنے بھی اعتراضات ہیں, تم مجھے بتا دو, میں اس کا جواب دے دوں اور یہ بہکانے ورغلانے کا سلسلہ ختم کرو. ابھی بات معقول دکھ رہی ہے, بات اور کیا, ابھی کب تک ہم لوگ بھی بیچارے شیطان کو اوپر الزام لگاتے رہیں گے؟ آدھے زیادہ شکایت تو شیطان کی قیامت کے دن یہ رہے گی کہ کرا انہوں نے, بدنام ہم ہو رہے ہیں. بعض افراد جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان خود ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی اتنے شیطان تو ہم خود نہیں ہے. شیطان آنے کے بعد اس نے کہا بھائی کیوں مجھے بلایا ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ آپس میں گفتگو کریں اور ڈائیلاگ کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر لیں. شیطان نے کہا بہت اچھی بات ہے, آئیے بیٹھیے. بیٹھنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں افضل ہوں, مجھے آگ سے بنایا گیا ہے, تمہیں خاک سے بنایا گیا ہے. مختلف اعتراضات شیطان پیش کرتا گیا اور یہ عالم دین اس کا جواب دیتا گیا. یہ گفتگو 2-3 گھنٹہ چلی اور 2-3 گھنٹہ چلنے کے بعد شیطان کھڑا ہوا, کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں. کہ تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس ہو گیا کام میرا. کہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا ہاں سمجھ میں آ گئی, میری دلیلوں سے تم قانے ہو, سمجھ گئے, کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہیں نہیں, تمہاری بات سے بالکل متفق ہیں. اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ نہیں, جا رہا ہوں بہکانے. کہا کہ میں 3 گھنٹے سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دو, ان کاموں سے دس برداشتہ ہو جاؤ, ان کاموں سے لوگوں کو بہکانا چھوڑ دو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اتنی ساری دلیلیں پیش کرنے کے بعد, اتنی بار سمجھانے کے بعد جب بات ختم ہو گئی تو تم کہہ رہے جا رہا ہوں پھر سے بہکانے.
تو فائدہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا، شیطان یہ کہتا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ تم نے بڑی محنت کی اور اللہ کی نہ جانے کتنے دن سے 40 دن سے مستقل عبادت کر رہے ہو اور اس کے بعد مجھے احضار کیا ہے۔ میں نے بھی یہ سوچا کہ اب اگر نہیں حاضر ہوا تو یہ تمہارا یہ عبادت کا سلسلہ ہے چلتا چلا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ میں حاضر ہو جاؤں، یہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ ایک کام، ظاہر سی بات ہے، یہ جب تک کہ شیطان حاضر نہ ہوتا یہ عالم دین اپنے عمل میں لگا رہتا۔ اس نے بھی سوچا کہ یہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے تم حاضر ہو گئے، بات تو سمجھ گئے؟ کہ ہاں بات تو سمجھ گیا، لیکن کروں گا وہی جو کرتا آیا ہوں۔ کہا تم بھی سمجھے کیا؟ کہا نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ تم کیا دلیل دینے والے تھے، تم پہلے آدمی نہیں ہو، نہ جانے کتنے آ کے دلیل دے کے جا چکے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے دلیل دیا، میں اسی طرح آتا تھا، سب کی بات سنتا تھا اور سننے کے بعد اسی طریقے سے جا کے اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ تو شاید تو پھر عالم نے کہا تو پھر وجہ کیا تھی کہ 3 گھنٹہ بیٹھے تھے؟ شیطان نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں آ کے یہاں پہ تمہارے سامنے بیٹھوں اور تمہاری بات کو سنوں تو تم اپنی طرف سے ہر وہ علمی دلیل، ہر وہ ریزن پیش کرو گے جس سے تم مجھ کو قانع کرنا چاہو، اور اگر میں تمہاری باتوں سے اتفاق نہ کروں گا یا تمہاری باتوں سے اتفاق کر لوں گا تو جب تک میں اتفاق کرتا رہوں گا تب تک تم مجھے قانع کرتے رہو گے۔ اب جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ 2-3 گھنٹہ تمہارا برباد ہو گیا تو اب میرا کام ہو گیا۔ اگر میں نہ آتا اور تم سے یہ گفتگو نہ کر رہا ہوتا تو 3 گھنٹہ تم کہیں نہ کہیں اچھی جگہ سرو کر رہے ہوتے۔ میرا کام یہ تھا کہ میں تمہارا 3 گھنٹہ برباد کر دیتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے یہ سوچا کہ یہ سب سے زیادہ سیف اور سیکیور جگہ ہے، شیطان وہیں سے آتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں ہمیں ضرورت کیا ہے کہ امام حسین کی شناخت کو پیدا کریں اور اپنے لیے بڑھائیں۔ دیکھیے بہت سارے آج سے پہلے اگر آپ 40-50 سال 100 سال پہلے کی اگر تاریخ پڑھیں اور اس میں یہ دیکھیں، ہر آدمی جو یہاں بزرگان موجود ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، اگر بزرگان سے پوچھیں تو وہ اپنے بارے میں، اپنے گاؤں کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں اہل تشیع، مومنین کرام اور برادران اسلام دونوں مل کر عزاداری بھی کیا کرتے تھے، تعزیہ بھی اٹھایا کرتے تھے، ماتمداری میں بھی شرکت کرتے تھے، نوحہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ کچھ 50 سال 40-50 سال 60 سال میں یہ محسوس کیا گیا کہ دھیرے دھیرے وہ الگ ہو گئے اور ہم الگ ہو گئے۔ جو کام صدیوں سے چلتا چلا آیا، 1300-1400 سال تک مستقل دونوں گروہ نے، ہم نے اور برادران اسلام نے، دونوں نے مل کر یہ عزاداری کی، تو اس میں یہ فاصلہ کہاں سے آیا؟ یہ کیا سبب پیدا ہو گیا کہ اب وہ ہمارے یہاں نہیں آتے اور ہم ان کے یہاں بھی نہیں جاتے؟ دونوں کیا کا مسئلہ ہے یہ؟ وہ ہمارے یہاں نہیں آتے اور ہم ان کے یہاں نہیں جاتے۔ اس درمیان میں یہ جو خلا واقع ہوا ہے، یہ جو گیپ آیا ہے دونوں کے درمیان میں، اس میں دونوں طرف سے، اپنے یہاں سے بھی اور ان کے یہاں سے بھی، دونوں طرف سے کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس کی وجہ سے یہ فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ ہم نے کہیں نہ کہیں ان کے مقدسات کی اہانت کر دی۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ہمارے یہاں اصول دین میں سے تولا و تبرہ ہے، یعنی اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو گویا ہم نے اپنے ایک فروع دین کو چھوڑ دیا۔ دین کے ایک حصے کو نہ ماننا گویا دین کو نہ ماننا ہے، کیونکہ یہ پسند نہیں ہے، وہ پسند ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دوسروں کے یہاں تو ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا۔ فروع دین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ہمیں ماننا ہے۔
اب ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ان سے یہ برا مان جاتے ہیں، ان سے وہ برا مان جاتے ہیں، اذان سننے سے ہمارے فلاں صاحب کو تکلیف ہے تو اب اذان بند کر دیا جائے، تبرے سے فلاں صاحب کو تکلیف ہے تو تبرہ بند کر دیا جائے. نہیں، بند کچھ نہیں کرنا ہے، بند کچھ نہیں ہونا ہے. اور تبرے کا مطلب یہ کہ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو فحش دیں گے، گالی بکیں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے. تبرے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا بھلا کہہ دینا. تبرے کا مطلب ہے دوری اختیار کرنا. جیسے اپنے یہاں کورٹ وغیرہ میں جو زبان استعمال ہوتی ہے کہ فلاں صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے، یعنی ان کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کو دور کیا جاتا ہے. کہاں سے؟ جیل سے. جیل میں تھے، ان کو بری کر دیا گیا، براءت ان کو دے دی گئی، آزاد کر دیا گیا. براءت کا مطلب یہ ہے، یا تبرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو آزاد کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان سے دوری اختیار کر لی. اس کا مطلب تبرہ ہے. یعنی اگر جب تک ہم نے زبان سے 4 آدمی کو کچھ کہہ نہ دیا تب تک تبرہ مکمل نہیں ہو، یہ ہمارا خیال ہے. ورنہ اگر تاریخ ائمہ میں دیکھا جائے تو جس طریقے کا تبرہ ہم کرتے ہیں اس طریقے کا تبرہ تو ان کے یہاں دکھتا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی کہہ دیا. جب ہم کچھ بھی کہہ دیں گے تب یہ مشکل پیش آئے گی. ہاں، جس چیز کی اجازت ہم کو دی گئی ہے وہ بالکل کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں سکھایا گیا ہے، ہم کہیں گے. آپ زیارت عاشورہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کس انداز میں کہا گیا ہے اس انداز میں کہیے، اور اس میں برا کیا ہے. بہت خوبصورت انداز سکھایا ہے ائمہ طاہرین نے ہمیں. جتنا خوبصورت انداز تبرے کا ائمہ معصومین نے سکھایا ہے، ہم اور آپ مل کے بھی اس کا 1% بھی نہیں، اس انداز کی تبرہ کر نہیں سکتے. بہت ہی خوبصورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد. قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کے رسول کے اوپر آپ صلوات بھیجئے. کیا طریقہ ہے؟ جیسے ہی کہا گیا کہ آپ صلوات بھیجئے، سلام بھیجئے، ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ بار الہ محمد و آل محمد کے اوپر تو صلوات بھیج دے. خدا نے پلٹ کے آپ سے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم صلوات بھیجو، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اللہم، یا اللہ تو بھیج دے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تم بھیجو، ہم کہہ رہے ہیں آپ بھیج دیجئے. یہی ہے نا؟ کہہ رہے کہ اے صاحبان ایمان تم صلوات بھیجو، اور جب ہم سے کہا گیا تو ہم نے کہا اللہم، کہ بار الہ تو صلوات بھیج دے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل وشس سرکل ہو گیا کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، بہت گول گول گھوم رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بار الہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہماری صلوات محمد و آل محمد تک پہنچے. اس لیے ہم نے تجھ سے کہا کہ بار الہ تجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ تو ان پر صلوات بھیج دے. ایک صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ بار الہ تو صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب آپ ذرا تبرے کی طرف آئیے. جو طریقہ ائمہ معصومین نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہم لعن فلانا، کہ بار الہ فلاں کے اوپر اپنی لعنت بھیج. اچھا، لعنت کا بھی مطلب میں تھوڑا واضح کر دوں. لعنت کوئی بری چیز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی بہت بری والی گالی ہے کہ مطلب اس سے بری کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ والی ہم نے بھجوا دیا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ ہے کہ جسے قرآن میں جگہ دی جا سکے. اور لعن کرنا اگر بری بات ہے
تو سب سے بڑا گنہگار خود خدا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آیا ہے. قرآن میں جھوٹوں کے اوپر لعنت، ظالموں پہ لعنت، فاسقوں پہ لعنت، فاجروں پہ لعنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر کام غلط ہوتا تو اللہ خود نہ کرتا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس طریقے کو انتخاب کیا کہ جس طریقے سے ائمہ طاہرین نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایسے لعنت بھیجو. کیا کہا کہ اللہم لعن فلانا، اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بار الہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ان کے اوپر لعنت ہو. اچھا لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے لغوی معنی، اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں، ڈکشنری میں جا کر دیکھیں تو لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار الہ اپنی رحمت واسعہ کو ان لوگوں سے دور کر دے. ہم نے یہ کوئی بری بات ہے؟ کیونکہ پروردگار رحمان و رحیم ہے، اور اس کی رحمت کا جو باب ہے یا رحمت کی جو وسعت ہے وہ سب کے لیے ہے. اس میں مسلمان اور غیر مسلمان اور شیعہ اور غیر شیعہ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ شیعوں کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے، باقیوں کے اوپر رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اللہ کی رحمت کا ایک مصداق آسمان سے برسنے والا پانی ہے، بارش ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ رحمت، ہر آدمی جانتا کہ بارش رحمت ہے. اب جب بارش ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ مومن کی زمین پہ پانی برس رہا ہے، وہ غیر مومن ہے اس کے یہاں نہیں برس رہا ہے. ادھر ایک سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں برس رہا ہے، ان کے یہاں نہیں برس رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے. اب اس کو بھی خود یہ بدبختی تو اس کی ہے کہ جو اس کو نہیں بھی مانتا ہے، اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس کو بھی دے رہا ہے. جو اللہ کو مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، اور جو نہیں مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بار الہ اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے. ہم نے کیا کہا کہ ہم نے نہیں کہا کہ اس کے اوپر لعنت بھیج دے، اس کو غرق کر دے، اس کو آتش جہنم میں پھینک دے. ہم کون ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں اپنے اعمال اس لائق ہیں بھی کہ نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ بار الہ ان کو بھی بھیج دیجئے. نہیں، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ بار الہ ہمارے حساب سے، بھئی ہم حساب ہی تو لگا سکتے ہیں، طے ہی تو کر سکتے ہیں، ہماری ناقص عقل کے حساب سے فلاں آدمی نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہے، لہذا آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت کو اس انسان سے دور کر دیں. کیا خرابی ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ اگر ظالم کو خود قرآن نے کہا کہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے قوم ظالمین کے اوپر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص ظالم ہے، اس نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہے، اس سے اپنی رحمت کو دور کر دے. اور فیصلہ بھی چھوڑا اللہ کے اوپر، کہا اللہم لعن، کہ بار الہ فلاں کے سے اپنی رحمت کو دور کر دے. ہم نے نہیں کہا، ہم نے فیصلہ بھی اللہ کے اوپر چھوڑا کہ بار الہ تو دور کر دے. جس طریقے سے اللہ نے فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑا، پھر ہم نے کہا اللہ بار الہ تو صلوات بھیج دے، تو صلوات بھی اللہ کے ذریعے سے بھجوایا. اسی طریقے سے لعنت بھی اللہ کے ذریعے سے بھجواتے ہیں کہ فیصلہ اللہ کے اوپر ہے. اگر وہ لائق رحمت نہ ہوگا تو اللہ اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اس سے بہترین طریقہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ بار الہ تو فیصلہ کرنے والا ہے. تو فیصلہ جب کرے گا تو یقیناً تیرا فیصلہ ایسا ہوگا کہ جو حق ہے وہ وہاں تک پہنچے گا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ جو حالات ہوئے کہ ہمارے درمیان میں یہ فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، اور جب تک کہ ہم امام حسین کو نہیں پہچانیں گے تب تک یہ مسئلہ ہوتا رہے گا. اور یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف اپنے تک نہ رہے بلکہ سب تک پہنچے. دیکھیے، امام حسین کے بارے میں
اگر کوئی آدمی نظر دے سکتا ہے کہ امام حسین کی شخصیت کے بارے میں زبان کھولے، کچھ کہے، تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بات پہ سب متفق ہو جائیں۔ یہ نہ کہیں ارے آپ تو چاہنے والے ہیں، آپ تو پارٹی باز ہیں، آپ تو ان کے پارٹی کے ہیں، آپ تو ان کے حزب کے ہیں، آپ تو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ تو دشمن ہیں۔ نہیں، فیصلہ ایک ایسی چیز سے ہونا چاہیے جو سب کے درمیان میں متفق علیہ ہو، یعنی ہر آدمی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہو۔ اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کہے گا ہم ان کی بات ہی نہیں مانتے۔ جب ہم ان کو مانتے ہی نہیں، ان کی بات ہی نہیں مانتے، تو پھر ہم ان کا فیصلہ کیسے قبول کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ اگر ہم کورٹ میں کسی کیس کو لے کے جاتے ہیں تو اس وجہ سے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی وہ عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے فیصلے پہ ہمیں اعتبار ہے۔ اگر ہمیں اعتبار ہی ختم ہو جائے اور کہیں چلیے کورٹ میں، ہم کہیں کیوں جائیں بھائی، ان کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، ان کا فیصلہ سب خراب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کو جج بنایا جائے، ایسے شخص کو جج بنایا جائے کہ جس کو ہر آدمی قبول کرتا ہو۔ جب تک کہ ایسی شے کو جج نہ بنایا جائے گا، فیصلہ کرنے کے لیے قاضی نہ بنایا جائے گا، تب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو قاضی بنائے کسے جائے؟ قاضی ہم کس کو بنائے؟ جس کو سب مانتے ہوں۔ تو ہم نے جب دیکھنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی بات پہ سب متفق ہوتے ہیں تو وہ خدا کی بات ہے، وہ کلام خدا ہے۔ جب ہم کوئی بات کلام خدا کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ثابت کریں گے تو سب کو ماننا پڑے گا۔ اب آئیے قرآن کے ذریعے سے ذرا ثابت کیا جائے مقام و منزلت امام حسین۔ جب تک ہم اس بات کو ثابت نہ کر دیں گے تب تک یہ نہ پتہ چلے گا کہ امام حق پر تھے یا نہیں تھے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی، آپ نے سنا ہوگا یقیناً، ابھی محرم کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک ریلی نکلی جہاں پر یزید زندہ باد کے نعرے لگے، سب نے سنا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آج تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ حق و باطل میں کیا ہے۔ یعنی کتنا اندھا ہونا چاہیے آدمی کو، کس طریقے کا۔ آنکھ کے اندھا تو پھر بھی بہتر ہوتا ہے، جو آدمی عقل کا اندھا ہو جائے اس سے تو پھر اللہ ہی بچائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آئیے، پیغمبر کی وفات سن 11 ہجری میں، 11 ہجری کی بالکل ابتدا میں، ہمارے حساب سے سفر میں 28 سفر، اور برادران کے مطابق تقریباً 12 وفات جو ان کے ہاں کہی جاتی ہے۔ سفر میں اب تقریباً آپ کی عمر 63 برس جب اس دنیا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کل عمر، ایک صلوات پڑھنے پر محمد والی، سن 11 ہجری میں، چونکہ وفات پیغمبر کے بعد تقریباً یا 75 دن یا 95 دن کے بعد آپ کی شہادت ہے، اور اس شہادت کے وقت آپ کی عمر 18 برس۔ امیر المومنین کی عمر 30 سال آپ کم کر لیجئے پیغمبر سے، پیغمبر کی عمر 63 برس، تو امیر المومنین کی عمر 33 برس۔ وفات پیغمبر یا شہادت پیغمبر کے وقت سن 11 ہجری، اس وقت امام حسن کی عمر تقریباً 7.5 برس، امام حسین کی عمر 6 برس۔ اب حدیث کیسا گزرا دیکھیے کہ حدیث کیسا، اس کے مطابق امام حسین چل کر کے آئے ہیں، اور مباہلے کے میدان میں امام حسین گود میں گئے ہیں۔ یعنی مباہلے کے میدان میں جب گئے ہیں تو وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ چل کے نہیں جا سکتے تھے۔ یعنی کم سے کم عمر، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے
تو امام حسین کی عمر کم سے کم ظاہر سی بات ہے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ کہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. آپ کی وفات سے 2-3 برس پہلے کا واقعہ, یعنی 63 سال کی اگر آپ وفات ہوئے تو جب یہ 60 برس کے پیغمبر اسلام ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب 60 برس کے اگر پیغمبر ہیں تو آپ 3 سال جناب فاطمہ میں سے کم کر لیجئے تو یعنی تقریباً 15 سال. امام علی کی 30 برس, امام حسین کی تقریباً 3 برس اور امام حسن 4 برس. 4 برس کی عمر میں جب امام حسین اپنے قدموں سے آئے اور آنے کے بعد اس قصہ میں وارد ہو گئے, اور جب قصہ میں وارد ہو گئے, وارد ہونے کے بعد آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو ہر قسم کے گناہ, رجس اور پلیدی سے دور کر دے. بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے, اب جیسے ہی اگر آپ سے کہا جائے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے نہیں دیا گیا ہے. یہاں پر بھی جب یہ کہا گیا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ گناہوں کو, پلیدیوں کو, خبائث کو, ہر چیز کو آپ سے دور کر دیا جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے امکان پایا جاتا تھا کہ ممکن ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی قسم کے رجس سے, کسی قسم کے گناہ میں ملوث ہوئے ہوں گے. یہ امکان پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ جو بعض برادران جس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ممکن ہے کہ وہ پہلے گناہ رہا ہو, اس کے بعد جو ہے اب سب پاک و پاکیزہ ہو گئے. تو اب یہ سوال ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پہلے گناہ کرتے تھے نعوذ باللہ, یا گناہ ہوئے ہیں, یا نعوذ باللہ ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں, تو بہرحال میں سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اب جب کہ پیغمبر تقریباً 60 برس کے ہو گئے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ ان سے پلیدیوں کو دور کر رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر 60 برس کے ہیں, امام حسین 3 برس کے ہیں. پیغمبر کی شان میں کم سے کم یہ آیت نازل ہوئی کہ کم سے کم اس آیت کے اندر جو افراد پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک فرد جو ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے وہ پیغمبر کی ذات ہے. پیغمبر 60 برس کے, بارہا جب یہ 60 برس کے ہو گئے تو پھر اب کیا ضرورت تھی کہ ان کے عصمت کا اعلان کیا جائے؟ 60 برس کی عمر میں اب تو ریٹائرمنٹ کیا جائے. اگر آپ کو یہ اعلان کرنا تھا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں ہو سکتی ہے تو پہلے کرتے, جب یہ 40 برس کے تھے, جب یہ 41 برس کے تھے, جب یہ 50 برس کے تھے, اس زمانے میں کیا ہوتا تو لوگوں کو اطمینان ہو جاتا کہ اب جب ان سے تمام قسم کے گناہ دور کر دیے گئے ہیں تو پھر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ان کی شان میں نہ رہ جائے گا. لیکن اعلان کر رہا ہے پروردگار 60 برس کی عمر میں. اگر اب مسلمان آ کر یہ اعتراض کرتا ہے کہ کہے کہ اس سے پہلے ممکن ہے کہ ان کے یہاں خطا کا امکان پایا جاتا ہو, تو آپ دوسرے اہل بیت کے اوپر تو انگلی بعد میں اٹھا رہے ہیں, پیغمبر کے اوپر انگلی پہلے اٹھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 60 برس کے ہو گئے. اب اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چلیے کہ اب اس کے بعد سے گناہ نہیں کیا, تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ طے کریے کہ اب اس کے بعد سے پاک و پاکیزہ ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے یہ ارادہ کیا ہے اس کے ارادے پہ آپ شک کیجئے کہ وہ اتنی دیر میں ارادہ کیا. آپ ان ضوابط کے اوپر اعتراض نہ کریے کہ اس کے بعد سے اب پاک ہو گئے, نہیں, ارادہ کرنے والے کے اوپر آپ اعتراض کریے کہ تو نے اتنی دیر میں ارادہ کیوں کیا, اور اب ارادہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ دنیا سے جانے والے ہیں, کچھ چند برس کی زندگی بچی ہے, تو اب ارادہ کرنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ عزیزوں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سے میں ان کو پلیدیوں سے اور خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھ رہا ہوں, بلکہ اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر طریقے کی پلیدیوں سے محفوظ ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے.
اچھا چلیے، اب جب کہ آپ نے یہ مان لیا کہ اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد سے کسی قسم کا کوئی گناہ نعوذ باللہ، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، کم سے کم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب جو کچھ بھی پیغمبر کہیں گے، جو کچھ بھی پیغمبر کریں گے، اب ہر طریقے سے پروردگار نے اس چیز کو گارنٹی کر دیا ہے کہ اس کے بعد سے کوئی خطا نہیں ہونے والی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی آخر عمر میں ولایت کا اعلان کیا تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے غلطی کر دیا ہے، پیغمبر کو سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن نے سند دے دی کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یعنی جتنا بھی امکان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب اعلان ولایت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کو سند حاصل ہے۔ اب ذرا امام حسین کی جانب آئیے، 3 برس کی عمر۔ ہمارے یہاں تو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ ان پورے جو اصحاب خمسہ ہیں، یہ جو 5 افراد کسا کے نیچے ہیں، چادر کے نیچے ہیں، اس میں سب سے کم سنجات امام حسین کی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہو کہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج نبی ہیں۔ ابو سعید خدری جو کہ ایک برادران اہل اسلام میں نہایت ہی بزرگ اور اکابر صحابیوں میں سے ہیں، آپ نے جا کر جب یہ آیت نازل ہوئی تو خود گئے اور جانے کے بعد پیغمبر سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ کس کے شان میں نازل ہوئی؟ ایک آج کل ہوتا ہے نا کہ ہمارے جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ ازواج کی آیات کے درمیان میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ازواج بھی شامل ہیں، اور یہ سوال آپ کو ہماری کتاب چھوڑ دیجئے، ہماری کتاب تو دوسرے لوگوں کے حساب سے ایسے ہی گمراہی کی کتاب ہے، کم سے کم آپ اپنی کتاب ہی دیکھ لیتے۔ ابو سعید خدری نے جا کر پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ پیغمبر کا جواب سنیے، پیغمبر نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کے سلسلے میں نازل ہوئی، نہیں، پیغمبر نے کہا فیہ، میری شان میں نازل ہوئی، وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر پیغمبر اسلام کہہ دیتے کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو آج پھر وہی مسئلہ ہوتا کہ جو گھر میں رہنے والے ہیں وہ سب کے سب اہل بیت ہیں، جو گھر کا آدمی ہے وہ سب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ نہیں، پیغمبر نے نام لے کر یہ کہا کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو، گھر کے نبی کے گھر میں رہنے والے اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ نبی کے گھر والے اور ہیں، یہ اہل بیت النبوہ ہیں، نبوت کے گھر کے رہنے والے ہیں، یہ اہل بیت نبوت کے گھر کے ہیں۔ اس میں دوسروں کو شامل نہ کرنا، خود صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب عائشہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ ام سلمہ جن کے گھر کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی اس چادر میں شامل ہو جاؤں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ام سلمہ تم بھی خیر پر ہو لیکن تم ان میں سے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو زوات ہیں، یہ جو چادر والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے۔ گھر میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر کے افراد ہیں لیکن آپ ان کے کردار کو دیکھیے،
ان کی رفتار کو دیکھیے تو وہ گھر کے افراد تو ہو سکتے ہیں لیکن اہل بیت نہیں ہو سکتے. میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا تھا کہ اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے, اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اہل بیت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں رہنے کی اہلیت رکھتا ہو. ہم نے یہ دیکھا کہ جناب سلمان کو بھی پروانہ اہل بیت ملا ہوا ہے. جناب سلمان کو کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منا اہل بیت, کیا اہل بیت ہمیں سے ہیں. تو کیا وہ رشتہ دار تھے؟ کیا ان سے کوئی قرابت داری تھی, کوئی آنا جانا تھا؟ کیا ایک دوسرے سے کوئی رشتہ داری تھی, کوئی پہچان والے تھے؟ نہیں. کردار کی بنیاد پہ اہل بیت بنتا ہے, رشتہ داری کی بنیاد پہ اہل بیت نہیں بنتا. کردار جس کا اس لائق ہوگا اس کو پیغمبر اپنے اہل بیت میں شامل کر لیں گے, اور اگر اس لائق نہ ہوا تو پھر وہ لاکھ کہتا رہے کہ ہماری رشتہ داری ہے, ہماری قرابت داری ہے. ایسی رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قرآن میں اس میں مختلف جگہ پر اشارہ بھی کر دیا ہے کہ رشتہ داری ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, چاہے وہ زوجہ لوط ہو, چاہے وہ جناب نوح کی اولاد ہو, چاہے مختلف جگہوں پہ الگ الگ مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ خون کا رشتہ ہونا ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے خون کا رشتہ ہے. اللہ کی نگاہ میں کردار کا رشتہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت خون کے رشتے سے. عزیزوں, امام حسین کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, ذرا قرآن دیکھا ہوتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اگر امام حسین جس طرف ہیں حق اس طرف ہے, جہاں امام حسین ہے حق ادھر ہے. سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ آنے کے بعد یہ کہا جائے کہ امام حسین ایک طرف ممکن ہے یہ حق پر ہوں, ممکن ہے وہ حق پر ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو نہ اس نے نبی کو پہچانا, نہ اس نے قرآن کو پہچانا, اور نہ ہی اسلام کو پہچانا. بچپن سے ہی امام حسین کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں امام کے حسین کے مقام و منزلت کے سلسلے میں. اس کے باوجود بھی امت نے کیا کیا؟ احمد ابن حنبل نے, طبری نے مختلف جگہ پر اس سلسلے میں بیان کیا کہ امام کے مصائب کو یاد کر کر کے پیغمبر اپنی حیات میں گریا کرتے رہے مختلف جگہوں پر. ایک مرتبہ جناب امام حسین مسجد میں آئے اور آپ کے لباس میں آپ کا پیر الجھ گیا اور گر پڑے. پیغمبر ممبر سے اتر کر آئے, آپ نے وہ آپ کو فوراً امام حسین کو آغوش میں لیا اور زار و قطار رونے لگے. تصور کریں کہ جو پیغمبر ذرا سا لڑکھڑا جانے کے بعد زمین پہ جب گرے امام حسین, تو ان کی گریہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, تو آپ تصور کریں کہ جب امام حسین کے اوپر یہ تیر اور تلوار لگی ہوگی تو پیغمبر کا کیا عالم ہوا ہوگا, کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر نے آپ کو کہا کہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں, کسی کو آنے نہ دینا. ایک مرتبہ ام سلمہ ذرا غافل ہوئی اور یہ دیکھا کہ امام حسین کمرے میں اندر چلے گئے. جیسے ہی محسوس ہوا کہ امام حسین اندر گئے, جو جلدی سے ام سلمہ آئی اور انہوں نے کمرے کے اندر جا کے دیکھا کہ پیغمبر نے امام حسین کو اپنے سینے پہ بیٹھایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں. ام سلمہ نے پوچھا, میں کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت معذرت چاہتی ہوں, ایک لمحہ میرے کی طرف میں غافل ہوئی اور دیکھا کہ امام حسین آپ کے حجرے میں آ گئے. کہا ام سلمہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ حسین ہے. تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ میں امام حسین پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے رو رہا ہوں. جبرائیل آئے, آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ قتل کر دیں گے. اور اس خاک کربلا کو بھی لا کر جناب پیغمبر کے ہاتھوں میں دے دیا کہ جس کا رنگ سرخ تھا.
پیغمبر نے اس خاک کو لیا اور ام سلمہ کو ایک شیشی میں دے کر دے دیا، کہا کہ دیکھو جب کبھی اس خاک کا رنگ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین کا قتل کر دیا گیا۔ ام سلمہ نے جب اس کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے آخر عمر تک ہمیشہ اس کو دیکھا کرتی تھی۔ عصر عاشور ام سلمہ مدینے میں ہے، عصر کے وقت آپ کی آنکھ لگی، آپ سو رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ اپنے خواب میں پیغمبر اسلام آئے ہوئے ہیں، بال پریشان ہے، لباس الجھے ہوئے ہیں، گلتے لباس میں ہے، خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، خاک کربلا کو اڑا رہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے پوچھا، اے نبی خدا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ کہا اے ام سلمہ میرے حسین کو قتل کر دیا، اتنا سننا تھا۔ فوراً خواب سے اٹھ کر کے بیٹھ گئی، ام سلمہ بھاگ کر کے گئی، جا کر کے دیکھا کہ نبی کے بتائی ہوئی نشانی کا کیا حال ہے، جا کر کے دیکھا کہ اس خاک کا رنگ اب خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہاں عزیزو، وہ دوش پیغمبر کا سوار میدان کربلا میں گھوڑے کی پشت سے زمین پر آیا، شمر آگے بڑھا، کند خنجر سے پسے گردن سے امام حسین کے سر و تن میں جدائی کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی اذان کو قبول فرما، بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام علماء اعلام کی حفاظت فرما، بار الہ اس وبا کو تمام مومنین سے دور فرما، بار الہ جو اس وبا میں گرفتار ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خبر